بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو ایک نوجوان کفار کی صفوں سے نکل کر اسلامی لشکر کی طرف آیا اور اعلان کیا، میں کافروں کی طرف سے نہیں، آپ کی طرف سے لڑوں گا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام ترک نہیں کیا۔ یہ میدان غزوہ بدر کا تھا، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، اور یہ نوجوان تھے حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کا اعلان سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن ان کا والد سخت غضبناک ہوا، ان کی طرف دیکھ کر دانت پیسنے لگا۔ لیکن عبداللہ تو مسلمانوں کی طرف جا چکے تھے، اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ ان کے والد سہیل قریش کے خطیب تھے، عربی زبان پر عبور رکھتے تھے، تقریر کرنے کا فن آتا تھا۔ اپنی تقریر سے کفار کے دلوں میں جوش بھر دینا ان کے لیے ذرا مشکل کام نہیں تھا۔ وہ صرف خطیب ہی نہیں تھے، بہت ذہین بھی تھے۔ قریش انہیں بہت معاملہ فہم سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان کی دانش مندی ان کے کام نہ آ سکی، اور فتح مکہ تک یہ کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے رہے، جبکہ ان کے مقابلے میں اولاد بہت قسمت والی نکلی، اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی اسلام لے آئی اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ عامر بن لؤی سے تھا، والدہ کا نام فاختہ بنت عامر تھا۔ ان کا سلسلہ نسب آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ والد بہت غضبناک ہوئے، انہیں مارا پیٹا، قید میں ڈال دیا، لیکن یہ ڈٹے رہے۔ اس پر تنگ آ کر والد نے گھر سے نکال دیا۔ نتیجہ یہ کہ دوسرے مشرکین نے بھی ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا، طرح طرح سے ستانے لگے۔ نبوت کے چھٹے سال حبشہ کی طرف مسلمانوں نے دوسری بار ہجرت کی، یہ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ کچھ عرصہ بعد مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ باپ ان پر پہلے کی نسبت زیادہ ظلم کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کوٹری میں قید کر دیا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑے گا، اسی طرح قید رکھوں گا، بھوکا پیاسا مار ڈالوں گا۔ حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مجبور ہو کر جھوٹ موٹ باپ کا کہنا مان لیا، اس طرح رہائی حاصل کر لی۔ اندر سے پکے سچے مسلمان رہے، اور اس کا اظہار انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کیا۔ 2 ہجری میں مشرکین مکہ جنگ کا ارادہ لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے لیا، کیونکہ ان کے خیال میں وہ مسلمان نہیں رہے تھے۔ انہوں نے کچھ بھی نہ کہا، خاموشی سے ساتھ ہو لیے۔ میدان بدر میں جو ہی دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، انہوں نے فوراً پیترا بدلا اور مسلمانوں کے ساتھ جا ملے، اور میدان بدر میں بڑی بہادری سے لڑے۔ اس طرح انہوں نے اصحاب بدر کا اعزاز حاصل کیا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کی لڑائی میں بھی حصہ لیا۔ غزوہ خندق، حدیبیہ اور فتح مکہ میں شریک رہے۔ غرض تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حدیبیہ کی بیعت رضوان میں شریک تھے۔ اس موقع پر مشرکین سے صلح ہوئی، اس صلح میں بطور گواہ انہوں نے بھی دستخط کیے۔ 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سہیل اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری جان بخشی کرا دو، ورنہ میری جان کی خیر نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باپ کی بے بسی پر ترس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کو امان دیجئے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں امان ہے، کسی خوف کے بغیر گھر سے باہر نکل آئیں۔ ساتھ ہی آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی سہیل سے کوئی شخص سختی سے پیش نہ آئے۔ اللہ کی قسم وہ ایک عقل مند آدمی ہے، اس جیسا دانش مند اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس طرح اپنے سعادت مند بیٹے کے ذریعے انہیں امان مل گئی۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تمام زندگی اپنے مشرکانہ دور کی غلطیوں پر شرمندہ ہوتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کے خلیفہ بنتے ہی بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بے شمار لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لشکر مختلف سمتوں میں روانہ فرمائے۔ ایک لشکر انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں شامل تھے۔ مسلمانوں اور مسلمہ کے درمیان یمامہ کے مقام پر خون ریز جنگ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں نہایت جمع مردی سے لڑے اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے والد حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ سے تعزیت کی تو انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے شہید اپنے گھرانے کے لوگوں کی سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش منظور کریں گے۔ مجھے امید ہے میرا شہید فرزند سب سے پہلے میری سفارش کرے گا، اللہ ان سے راضی ہو۔